من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کیا اسلام مار کاٹ سکھاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر آج بہت زیادہ چرچا ہو رہی ہے، ہر طرف بات چیت ہو رہی ہے اور بہت ساری غلط فہمیاں پھیل رہی یا پھیلائی جا رہی ہیں۔ اسی بات کو آج میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ دو چیزوں کو اپنے ذہن میں سوچیں۔ ایک، گلاب۔ جب میں نے آپ سے کہا گلاب تو آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ گلاب کا ایک پھول، خوبصورت سا پھول، نازک سا پھول، لال کلر کا ایک پھول۔ لیکن کیا آپ کے ذہن میں کانٹے بھی آئے؟ حالانکہ گلاب کے پودے میں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ سوچئے مور کو جیسے ہی آپ نے سوچا، بہت رنگین، بڑا کلرفل اس کا پنکھ آپ کے ذہن میں آیا، ناچتا ہوا مور، کتنا خوبصورت مور۔ لیکن کیا آپ کے ذہن میں مور کے بدنما پیر بھی آئے کیا جب آپ نے مور کو سوچا؟ نہیں آئے نا۔ حالانکہ مور کے پیر بڑے بدنما ہوتے ہیں۔ کہا بھی جاتا ہے کہ مور تب تک ناچتا رہتا جب تک وہ اپنے پیروں کو نہیں دیکھتا۔ جس وقت اس کی نگاہ اپنے پیروں پہ پڑتی وہ شرما کر کے ناچنا بند کر دیتا ہے۔ اب اسی طرح سے کچھ لوگ اسلام پر جب نگاہ کرتے ہیں تو اسلام کی خوبصورتی دیکھنے کے بجائے ان کانٹوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ البتہ میں کانٹوں کے بارے میں بات کروں گا کہ کانٹے دراصل کانٹے نہیں ہیں، لیکن وہ ڈھونڈ کر کے بس انہیں برائی ہی دکھائی دیتی ہے۔ جیسے کہ وہ انسان کے جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، مینٹلی بیلنسڈ نہیں ہے، تو پھر وہ انسان گلاب کا تصور آتے ہی کانٹے سوچنے لگتا ہے، پھول نہیں سوچتا۔ اب آئیے میں بات کرتا ہوں کانٹے کی۔ تو کیا اسلام میں مار کاٹ ہے؟ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں ریکارڈ کر چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے، کہ اسلام کس طرح کا مذہب ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ جیسے ایلوپیتھی میں سرجری ہوتی ہے، ویسے اسلام میں بھی کہیں کہیں مجبوری کی حالت میں جنگ کرنی پڑتی ہے۔ ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن وہ مجبوری ہوتی ہے جنگ۔ اب بات یہ ہے کہ کیا اسلام بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے فالوورز سے یہ کہتا ہے کہ بس تلوار اٹھاؤ یا مثلا خنجر اٹھاؤ یا فرسا اٹھاؤ اور لوگوں کو کاٹنا شروع کر دو؟ آج غلط فہمی اسی طرح سے پھیلائی جا رہی ہے۔ آج پروپیگنڈا ایسے ہی کیا جا رہا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ بس اٹھاؤ تلوار اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دو، جبکہ سچائی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ اگر ایسا ہوتا تو اس ملک میں یا پھر کسی بھی ملک میں جہاں مسلمان رہ رہے تو بس روزانہ بس وہ مار ہی کاٹ کر رہے ہوتے اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ اب آئیے میں بات کرتا ہوں، دو روایتیں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو جنگ کے موقع کی ہیں، حدیثیں ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو قول ہیں، دو ٹیچنگز ہیں الگ الگ موقع کی۔ ایک میں ٹیچنگ حضرت محمد کی سنانے جا رہا ہوں، ایک حضرت علی کی سناؤں گا۔ حضرت محمد کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور میں اس سے پہلے کہ اس بات کو پڑھوں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ یہ بڑی مشہور کتاب ہے صحیح مسلم، اس میں یہ بات آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب بھی حضرت محمد کسی بھی لشکر کو بھیجتے تھے، مجبوری کی حالت میں، یاد رکھیے گا، لشکر بھیجتے تھے جنگ کرنے کے لیے ہی، تو پھر اپنے کمانڈر سے کیا کہتے تھے؟ سب سے پہلی بات اس سے کہتے تھے اوصاہو بتقوی اللہ، اس سے کہتے تھے دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور پھر جو لوگ ساتھ جا رہے ہوتے تھے لشکر میں ان سے بھی کہتے تھے کہ دیکھو اللہ سے ڈرنا۔ پھر یہ کہتے تھے اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ، جب تم نکلو اپنے گھر سے تو اللہ کا نام لے کر نکلو اور سوچ کر نکلو کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، یعنی امن و امان پھیلانے کے لیے نکلے ہیں ہم۔ پھر کیا وقاتلوا من کفر باللہ، اور صرف اسی شخص سے جنگ کرنا کہ جو اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ پھر اغزو، دیکھو جنگ کرنا، لیکن ولا تغلو، لیکن دھوکہ دھڑی نہ کرنا، جنگ میں دھوکہ دھڑی نہ کرنا، ولا تغدروا، اور
کوئی ایسا کام جو یعنی اخلاق سے گرا ہو وہ بھی جنگ کے دوران نہ کرنا۔ پھر ولا تمثلوا، اور دشمن کے جو لوگ مار دیے جائیں ان کے لاشوں کو بھی روندنا نہیں۔ پھر ولا تقتلوا ولیدا، اور بچوں سے جنگ نہیں کرنا۔ وَإِذَا لَقَيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، جیسے ہی ملاقات ہو دشمن سے پہلے، جیسے ہی آمنا سامنا ہو دشمن سے، اس سے پہلے سب سے پہلے کیا کرنا؟ 3 باتوں کی طرف دشمن کو بلانا۔ ٹھیک ہے، وہ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ان میں سے 3 باتوں میں سے دشمن جو بھی مان لے اس کی بات کو مان لینا، ایکسپٹ کر لینا، جنگ نہیں کرنا۔ وَكُفَّ عَنْهُمْ، اور جنگ سے رک جانا۔ ثُمَّ اُدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، سب سے پہلے انہیں اسلام کی طرف بلانا۔ اچھا یہ بھی ہم بتا دیں، اسلام کی طرف بلانے کا مطلب یہ نہیں کہ زبردستی، انوائٹ کرنا کہ دیکھو یہ اچھا پیغام ہے، آؤ اس کی طرف۔ فَإِنْ أَجَابُوكَ، اگر وہ لوگ جواب دیں، پازیٹیو رپلائی دیں، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، تو ان کی بات کو قبول کرنا اور پھر جنگ نہیں کرنا۔ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، اور اگر وہ نہ مانے تو دوسرا آفر کیا دینا؟ ان سے کہنا کہ تم لوگ جس دیش میں رہتے ہو وہاں سے نکل کر ہمارے ملک میں آ جاؤ، ہم تمہیں پناہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، وَأَخْبِرْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، اور انہیں خبر دینا کہ اگر وہ لوگ اپنے دیش سے، اپنے ملک سے نکل کر تمہارے ملک میں آ گئے تو انہیں بھی وہی سارے انسینٹیوز، وہی ساری سہولتیں ملیں گی کہ جو پہلے سے مسلمانوں کو مل رہی ہیں۔ فَإِنْ أَبَوْا، اگر وہ منع کر دیں، یعنی اپنے دیش سے، اپنے ملک سے نکل کر تمہارے ملک میں آنے سے منع کر دیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، انہیں خبر دینا کہ تم بہت بڑی چیز کو چھوڑ رہے ہو، اسلام تمہیں اٹھنے بیٹھنے سے لے کر کے چلنے پھرنے، پاک صاف رہنے سے لے کر کے رہن سہن، ہر چیز کی تعلیم دے گا، اس کو تم خود ہی ڈینائی کر رہے ہو، خود ہی ریفیوز کر رہے ہو۔ پھر کیا؟ تیسری بات، اگر وہ سب نہ مانیں گے تو تیسرا کیا کرنا؟ فَإِنْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْجِزْيَةِ، اگر وہ لوگ دوسرا آفر بھی قبول نہ کریں تو پھر ان سے کہنا کہ پھر فیس دو بھائی، ہم تمہیں اپنے ملک میں اس شرط پہ رکھیں گے کہ پھر تم ایک ٹیکس دو گے۔ اب یہ جزیہ کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، لوگ اس کے بارے میں بہت ہنگامہ کرتے ہیں کہ صاحب اسلام بڑا ظلم کرتا ہے، ٹیکس لیتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگر وہ لوگ اس بات پر راضی ہو جائیں، تھرڈ آفر قبول کر لیں، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، تو ان سے یہ بات قبول کر لینا اور پھر ان سے جنگ نہ کرنا۔ کل ملا کر دیکھیں 3 اسٹیپ میں بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے اور اپنے کمانڈر سے کہہ رہے ہیں دیکھو جنگ نہ کرنا، جنگ اوائڈ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اسلام کیسے مار کاٹ کا مذہب ہو سکتا ہے؟ اب ایک اور آپ کو حضرت محمد کا قول ہی سناتے ہیں، پھر ایک حضرت علی کا سنائیں گے۔ حضرت محمد کا دوسرا قول کیا ہے؟ انہوں نے اپنے اس کمانڈر کو جس کا نام تھا معاذ ابن جبل، اس کو یمن بھیجتے وقت کچھ انسٹرکشنز دیے۔ ان میں انسٹرکشنز میں کیا کہا تھا؟ پورے لشکر کو کیا کہا؟ لا تقاتلوہم حتی تدعوہم، تم دیکھو ان سے جنگ کی شروعات نہیں کرنا، یمن والوں سے جنگ کی شروعات نہیں کرنا جب تک کہ وہ جنگ کی شروعات نہ کریں، تم جواب بھی نہیں دینا۔ فَإِنْ أَبَوْا فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اگر وہ جنگ خود ہی نہ کریں تو تم بھی ان سے جنگ نہیں کرنا۔ حَتَّى يَبْدَؤُوكُمْ، یہاں تک کہ وہ پہلا تیر یا پہلی تلوار چلائیں، تب مجبوراً تم ان کا جواب دینا۔ لیکن ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جواب نہ دینا۔ دیکھیے اگر انہوں نے شروعات کر بھی دی یمن والوں نے، تب بھی جواب نہ دینا۔ کیا کرنا؟ فَإِنْ بَدَؤُوكُمْ فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَقْتُلُوا مِنْكُمْ قَتِيلًا، تب تک کوئی ریئیکشن نہ دینا جب تک کہ وہ لوگ تمہارا ایک آدمی مار نہ دیں۔ تمہارے اندر سے کوئی ایک آدمی اگر شہید ہو جائے تب تک تم اس کا جواب نہ دینا۔ جب شہید ہو جائے
ثم اروہم، اس شہید کی لاش کو سامنے رکھنا اور انہیں دکھانا کہ دیکھو ہمارا ایک آدمی تم نے مار دیا ہے، ھذا القتیل وقولوا لهم هل الى خیر من ھذا، اور پھر ان سے پوچھنا، اس شہید کی لاش کو لٹا کر کے پوچھنا کیا اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہو سکتا، ہم کیوں لڑیں جھگڑیں، کیا اس سے بہتر کوئی راہ نہیں ہے؟ فَلَئِنْ يَهْدِ اللَّهُ عَلَى يَدِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ الشَّمْسُ، فرماتے ہیں رسول خدا کہ اگر اپنے کمانڈر سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی کی بھی ہدایت اللہ نے کر دی، ایک آدمی کو بھی صحیح راستہ دکھا دیا، تو سمجھ لو کہ تمہیں اتنا انعام ملے گا، اتنا ریوارڈ ملے گا، جو اس دنیا میں چیزیں موجود ہیں جن پر سورج چمکتا ہے ان سے زیادہ ریوارڈ تمہیں ملے گا۔ یعنی اس دنیا میں آپ دیکھیں سورج چاند ستارے جو ہمارے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، سورج کس چیزوں پر چمکتا ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، جو نعمتیں ہیں ان سب سے زیادہ ایوارڈ یا ریوارڈ ملے گا اگر ایک آدمی کو صحیح راستہ دکھا دو گے۔ آخر میں حضرت علی کا ایک قول سناتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا جنگ کے لیے انسٹرکشن دے رہے تھے اور فرمایا کہ جب جنگ ہو، اذا کانت الہزیمۃ، جب جنگ ہو تو تم لوگ جو انسان پیٹھ دکھا کر بھاگ رہا ہو اس کا پیچھا نہ کرنا، یعنی دشمن کا کوئی آدمی اگر پیٹھ دکھا کر بھاگ رہا ہو تو اس کا پیچھا نہ کرنا۔ وَلَا تُصِيبُوا مَعْوُورًا، اور کسی یعنی اپاہج کو، کسی مجبور انسان کو نہ مارنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا عَلَى الْجَرِيحِ، اور دیکھو کسی زخمی کے اوپر بھی حملہ نہ کرنا۔ وَلَا تُحِيجُوا النِّسَاءَ بِأَذًا، اور دیکھو عورتوں کو ڈرانا نہیں، انٹیمیڈیٹ نہیں کرنا، وہ گھبرا نہ جائیں تمہاری وجہ سے۔ وَإِن شَتَمْنَا أَعْرَاضَكُمْ، گرچہ عورتیں تمہیں گالیاں بھی دے رہی ہوں، دشمن کی عورتیں تمہیں گالیاں دے رہی ہوں، تب بھی تم ان کو ڈرانا بھی نہیں۔ وَسَبِّينَ أُمَرَاءَكُمْ، اگر وہ عورتیں دشمن کی تمہارے حاکموں کو، تمہارے گورنرز کو، تمہارے کمانڈر کو گالی دے رہی ہوں، تب بھی کوئی ری ایکشن نہیں دینا، انہیں نہ ستانا، انہیں نہ مارنا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ شاید ہم سے اور آپ سے سمجھنے میں یا پھر جس طرح سے غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، اس بیچ والے انسان نے آپ کو غلط بتایا ہو۔ اسلام سچ میں تو یہ ہے۔ میں اس کا بھی حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ آخری قول نہج البلاغہ میں حضرت علی کا جو لیٹر ہے، لیٹر نمبر 14 میں یہ بات حضرت علی کی آئی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری بات واضح ہو گئی ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔